لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد، والصلاة والسلام على وصيه ووزيره وسهره وصاحب لوائه وخليفته مولانا علي بن أبي طالب، والصلاة والسلام على أئمة المعصومين، خصوصا سيدنا ومولانا بقية الله المنتظر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في الذكر العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، ایام عزا ہے اور اس ایام عزا کی آج چھٹی تاریخ ہے. 5 دن گزر چکے، چھٹا دن بھی گزر رہا ہے. یقیناً ایام عزا میں ہم جس طریقے سے سرکار سید الشہداء کو یاد کرتے ہیں، غم مناتے ہیں، یہ خود دنیا کے لیے ایک پیغام ہے، دنیا والوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ یہ مکتب ہے، یہ تربیت گاہ ہے، یہاں سے انسانوں کی تربیت ہوتی ہے. ماہ محرم میں حق کو کامیابی ملی ہے، حق باطل پر مکمل طریقے سے کامیاب ہوا ہے، حق کو جیت حاصل ہوئی ہے. ماہ محرم میں بہار آتی ہے، احساس کی بہار آتی ہے، محبتوں کی بہار آتی ہے، عقل کی بہار آتی ہے کہ عقل کی بنیاد پر انسان اپنے احساس محبت کو سرکار سید الشہداء سے بیان کرتا ہے. ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مجلسیں، عزاداری، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، آج دشمن نے یہ چاہا تھا، شیطان پرست طاقتوں نے یہ چاہا تھا کہ سارے عبادت خانوں کو بند کرو، اور یہ عبادت خانے اتنا بند رہے کہ ایام اعضاء میں بھی سب بند رہے، لیکن اس کو یہ نہیں معلوم کہ حسین کے چاہنے والوں کے لیے کسی مکان یا کسی جگہ کی ضرورت نہیں ہے، کسی خیابان یا کسی روڈ کی ضرورت نہیں ہے. حسین کے چاہنے والوں کے لیے سب سے بڑی جگہ حسین کے لیے عزا خانہ مومنین کا دل ہے، کہ جس دل میں عزائے حسینی کو برپا کرتا ہے. آج ہم گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن عزائے حسین اسی طریقے سے جاری ہے. دنیا کو دکھانے کے لیے عزاداری نہیں کرتے، ہم تو سرکار سید الشہداء کی یاد منانے کے لیے کرتے ہیں. یقیناً عاشورہ کے ساتھ ہمارا وجود جڑا ہوا ہے، شیعت کا وجود، شیعوں کا وجود حسین سے ساتھ جڑا ہوا ہے. پھر ایک استاد ایران میں، انہوں نے بیان کیا، جن کا نام ناصر رفیع محمدی ہے، انہوں نے بیان کیا ایک واقعہ. 1985-86 کی بات ہے، جس وقت ایران میں انقلاب برپا ہو چکا تھا اور ایران پر دشمنان اسلام کی طرف سے جنگ چھوپی جا چکی تھی، جس کی سربراہی صدام ملعون کر رہا تھا.
ان حالات میں جب ساری دنیا میں ایک انقلاب برپا تھا کہ یہ کون آ گیا، آج تک تاریخ بشریت میں تو اس قسم کی شخصیت اور اس طرح کی شخصیت رکھنے والے اور اس طرح کے چہرے رکھنے والے اور اس طرح کا لباس پہننے والوں نے تو کبھی دنیا کے لیے اس طریقے کا کام کیا ہی نہیں کہ حق کی آواز بلند کر کے ساری دنیا میں جو اپنے آپ کو پہچانوا رہے ہیں، اس حق کی آواز کو پہچانوانے کے لیے جو لوگ سامنے آئے ہیں، اس میں سب سے بڑا چہرہ امامے والوں کا ہے۔ تو اب یہ سب فکر میں لگ گئی ہیں کون، تو ان کو پتا چلا، انہوں نے جب تحقیق کرنا شروع کیا تو شیعہ نظر آئے۔ 1985-86 کی بات ہے کہ یروشلم میں اسرائیل میں ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی جس میں دنیا بھر کے وہ محققین، ریسرچ اسکالرز جمع کیے گئے جنہوں نے دشمنی میں شیعوں کے اوپر تحقیق کیا تھا، شیعوں کی حقیقت کیا ہے، شیعہ ہیں کون، شیعوں کی پہچان کیا ہے، اس کے بارے میں ایک مکمل تحقیق، ایک کانفرنس ہوئی۔ پھر استاد بیان کر رہے تھے کہ وہاں پر ایک امریکہ میں رہنے والا، جو امریکہ میں زندگی گزار رہا تھا، ایک شخص جو کہ جاپان کا رہنے والا تھا، پیدائشی طور پر جو جاپانی تھا، وہ جاپانی کہتا ہے، جس کا نام فوکویاما تھا، اس نے جو مقالہ، جو اپنی ریسرچ وہاں پر پیش کیا ہے، یقیناً الفضل ما شہد بہ الاعداء، فضیلت تو وہی ہے جس کی گواہی خود دشمن دے دے۔ انہوں نے اپنی دشمنی کی بنیاد پر سب کچھ کہا تھا، لیکن واقعاً حقیقت میں شیعوں کو سچے طریقے سے پہچانوایا تھا۔ اپنی دشمنی میں انہوں نے کہا کہ شیعہ ایک ایسا پرندہ ہے کہ جو بہت بلندی پر اڑ رہا ہے، بڑی بلندی پر پرواز کر رہا ہے۔ شیعہ ایک ایسا پرندہ ہے کہ جو بہت بلندی پر پرواز کر رہا ہے، اور اس پرندے تک کوئی تیر پہنچ نہیں سکتا، کوئی اس کو شکار نہیں کر سکتا، کوئی اس کو اپنے قبضے میں نہیں لے سکتا، معمولی تیریں تو اس تک پہنچ ہی نہیں سکتی، اور کوئی دقیق بنا کے پھینکے بھی بھیجے بھی تو بھی اس تک پہنچنا بہت مشکل ہے، بہت بلندی پر یہ پرواز کر رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ اس کے دو پر ہیں، اس نے دو پر لے رکھے ہیں، یہ دو پر کون سے ہیں؟ ایک لال پر ہے، ایک ہرا پر ہے۔ اس لال پر کا نام عاشورہ ہے کہ جو اس شیعہ کے پاس پایا جاتا ہے، اس ہرے پر کا نام انتظار امام زمانہ ہے کہ ظہور کا انتظار کر رہے ہیں شیعہ۔ ان دو پروں کے ساتھ یہ پرواز کر رہے ہیں، بہت بلندی پر جا رہے ہیں، ان تک کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے۔ اور ان کے پاس ایک زرہ ہے کہ جس زرہ کا نام ولایت ہے، کہ اس زرہ سے انہوں نے ساری شیعت کو محفوظ کر رکھا ہے، ایک مضبوط قلعہ بنا رکھا ہے، یہ کوئی اس میں داخل نہیں ہو سکتا، یہ ایک ایسا پرندہ ہے جو اڑا ہے۔ یہ فوکویاما نے کہا اپنی تحقیق میں، اپنی اس ریسرچ میں، جو اس وہاں پر دشمنوں کی وادی میں، دشمنوں کے دل میں پیش کیا گیا۔ اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ اس کانفرنس کے جو نتیجے آئے، جو کانفرنس میں جو کچھ طے کیا گیا، وہ سب دشمن طاقتوں نے مل کے اس زمانے سے، یعنی اسی زمانے سے شروع کیا کہ شیعت کو کیسے خود برباد کرنے کے لیے اس کو کیا کیا جائے، الگ الگ طریقے اس کے وہاں پر پیش کیے گئے اور سب کچھ آیا۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تین چیزیں اس نے بیان کیا، ایک عاشورہ ہے جو سرخ پر ہے، ایک زمانے کے امام کا انتظار ہے ان کے ظہور کا کہ جو ایک سبز پر ہے، ہرا پر ہے، اور ایک ولایت کی زرہ ہے کہ جو شیعت کے یہ تین بنیادی پیغام ہیں، تین چیزیں ہیں کہ جس کی بنیاد پر یہ شیعت کامیاب ہے۔ واقعاً یہ شیعت اسی بنیاد پر ہے۔ عزاداری سے ہم زندہ ہیں، ہزاروں مجلسیں، لاکھوں مجلسیں، کروڑوں مجلسیں ہو رہی ہیں، عزاداری ہو رہی ہے، اپنے اپنے انداز میں ہو رہی ہے، کربلا کی شبیہیں بنائی جا رہی ہیں، تعزیے بنائے جا رہے ہیں، علم بنائے جا رہے ہیں، پوری دنیا میں، پوری کائنات میں عزاداری ہو رہی ہے۔ واقعاً شیعوں کا بڑا مضبوط رشتہ ہے عزاداری سے۔ اس عزاداری سے، اس میں جو واقعاً اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کو بیان کیا جاتا ہے، وہ تعلیمات اہل بیت علیہ السلام اس طریقے سے بیان ہوتی ہیں کہ ابھی ایک عاشورہ سے گزرتا ہے کہ انسان ان تعلیمات کی روشنی میں، اس تعلیمات کی نورانیت میں رہتا ہی ہے کہ پھر دوسرا عاشورہ آ جاتا ہے، پھر کوئی اس کو اندھیروں میں نہیں لے جا سکتا ہے۔ ایسا عاشورہ سے یہ جڑا ہوا رشتہ ہے، شیعوں کا عظیم رشتہ جڑا ہوا ہے عاشورہ کے ساتھ۔ اور یہی نہیں، عاشورہ کے ساتھ جڑے رہنے کے ساتھ، یعنی حقیقت میں کوئی اس کو الگ نہیں کر سکتا، اور پوری کائنات میں یہ ماتم ہو رہا ہے، یہ مجلسیں برپا ہو رہی ہیں۔ لہٰذا انہوں نے اس کو دیکھا کہ ہاں واقعاً ہے ایسا،
دوسری چیز جو ہے وہ امام کے زمانے کے ظہور کا انتظار ہے، ظہور کا انتظار ہے، جو پیدا ہو چکے ہیں، جو پردہ غیب میں ہیں، انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک سبز پر ہے، ایک ہرا پر ہے، بڑا امیدوار پر ہے، اور اس کی بنیاد پر امید کے ساتھ زندہ ہیں کہ جو دنیا میں کسی کائنات میں کسی کے پاس یہ امید نہیں ہے، یہ امیدوں کی جو زندگی ہے یہ صرف شیعوں کے پاس ہے، اور اس کے اوپر بڑے بڑے کام وہ انجام دے رہے ہیں، بڑے ہی زیادہ کام بزرگ انجام دے رہے ہیں اس عقیدہ انتظار کی بنیاد پر۔ لہذا اس عقیدہ انتظار کو انہوں نے دیکھا بغور اور اس کو بیان کیا۔ اور تیسری چیز ولایت ہے کہ ولایت کو باقاعدہ بیان کیا گیا کہ ان کے پاس 12 امام ہیں کہ جو ان کا آخری امام پردہ غیب میں جس کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں، اور ان کے نائب ہیں جو علماء ہیں جو آج پائے جاتے ہیں، اور ان کی تاثیر ہے۔ یہ تینوں چیزوں کو بیان کیا انہوں نے، اس طریقے سے شیعت کے لیے بیان کیا ہے۔ تو اب اس کی وہاں پر انہوں نے جو باتیں شروع کیا، اس میں انہوں نے سب سے پہلی چیز یہ جو اس نے کہا کہ سب سے پہلے ان کی ولایت کو خراب کرنا پڑے گا، ان کی ولایت کی طاقت کو۔ لہذا لگ گئے دشمن طریقے سے۔ اب انہوں نے آ کے کھلم کھلا بیان نہیں کرنا شروع کیا کہ ہم تم سے ولایت کی طاقت کو چھین لیں گے، انہوں نے نہیں، ولایت کے رنگ کو بدلنا شروع کیا، ولایت میں اس میں جا کے ملانا شروع کیا، آمیزش ملانا، ولایت کے معنی کو بدلنا شروع کیا، مفہوم کو بدلنا شروع کیا، ولایت کو کھوکھلا کرنا شروع کیا، اور دنیا میں اس طریقے سے مولا کائنات کی ولایت، کیونکہ ولایت کے نام پر لڑانا شروع کیا، ولایت کے نام پر فرقے قائم کرنا شروع کر دیا۔ ولایت اہل بیت علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا یہ ایک ایسی طاقت ہے کہ اس کو کھوکھلا کیا جائے، علماء کو، اور یہی اس نے جو پیشنہاد دیا تھا، جو اس نے کہا تھا کہ ہماری پیشکش یہ ہے کہ وہ کام کیا جائے کہ علماء کی پیروی کو ان سے چھین لیا جائے، لہذا علماء کی طاقت کو ختم کیا جائے۔ یہ دشمنوں کی سازش ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے علماء کی سازش، علماء کی پیروی کو ختم کیا جائے، اہل بیت کے چاہنے والے جو علماء ہیں ان کی تو ان کی طاقت کو کم کیا جائے، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے علماء کی کتنی طاقت پائی جاتی ہے، ان انگریزوں کے سامنے موجود تھا، ان دشمنوں کے سامنے سب کچھ موجود تھا۔ کیوں؟ مرزا فربار شیرازی کا وہ تمباکو کا فتویٰ ان کے سامنے موجود تھا، پوری طاقت کے ساتھ آئے تھے ایران میں، اور جس طریقے سے شاہ ایران نے تمباکو کو جس طریقے سے ان کو دے دیا تھا کہ ہاں پوری کمپنی، پورا سارا سب کچھ کریڈٹ تمہارے اختیار میں، مالک تم ہو، سب کچھ ہو، تو اس طریقے سے وہ ایران کے اوپر آ کے ایران کے تیل کے اوپر، ایران کی زمینوں کے اوپر قبضہ جمانا چاہتے تھے۔ مرزا شیرازی نے ایک فتویٰ دیا کہ تمباکو نوشی حرام ہے۔ اب جب تمباکو نوشی کے حرام ہونے کا فتویٰ آیا تو ان انگریزوں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ ایک عالم، ایک مجتہد میں کتنی طاقت ہے، کہ حکومت ہل کے رہ گئی، شاہ ایران کچھ نہیں کر پایا، اور انگریزوں سے وہ امتیاز چھین لیا گیا، ختم کر دیا گیا، طاقت ختم ہو گئی انگریزوں کی۔ وہ مرزا شیرازی کو اس فتوے کو دیکھ چکے تھے، وہ سامرا کی طاقت کا اندازہ لگا چکے تھے، اس طریقے سے بیماری والا علماء نے کیا کیا ہے وہ دیکھ چکے تھے۔ وہ اسی زمانے میں دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے پوری دنیا نے مل کر عراق کے ذریعے سے ایران پر جو حکومت کے اوپر جو انہوں نے ایک جنگ چھیڑی تھی اور مسلط کیا تھا، ساری دنیا ساتھ دے رہی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی یہ انسانی طاقت پہ خلوص کے ساتھ وہ جو کہ امام زمانہ کا انتظار کرنے والے تھے وہ جا رہے ہیں، کس کی بنیاد پر؟ وہ امام خمینی کے ایک حکم پر محاذ جنگ کو پر کر دیا جوانوں نے۔ جب اس طریقے سے وہ دیکھ رہے ہیں تو علماء کی طاقت کا انہیں اندازہ ہو چکا تھا، علماء کی طاقت کا مکمل اندازہ انہیں ہو چکا تھا، اور اس طاقت کو لہذا فوکویاما نے بھی یہی سب سے پہلے پیشکش کی، پہلے ان کی علماء کی پیروی کی طاقت کو ان سے ختم کیا جائے۔ آج دیکھ لیجیے آپ کس طریقے سے اہل بیت کے چاہنے والوں کے درمیان علماء کے وقار کو مجروح کیا جا رہا ہے، ختم کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ اگر ہمیں ان شیعت کو قبضہ کرنا ہے، شیعت کو ہمیں کھوکھلا بنانا ہے، تو یہ ان کی آرزویں ان کے ساتھ دفن ہو جائیں گی، جہنم میں جائیں گی، وہ اس پہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ لیکن ہمیں تو ہوشیار ہونا چاہیے، عاشورہ کا پیغام کیا ہے۔ لہٰذا انہوں نے اس پہ اس طریقے سے کرنا شروع کیا، انہوں نے عقیدہ انتظار کو خراب کرنا شروع کیا۔ کس طریقے سے؟ ہمارے درمیان ظہور کے لفظ کو بدلنا شروع کر دیا، انہوں نے اس کے اوپر کام کیا، دشمنوں نے ولادت کو ظہور کا مفہوم دے دیا ہے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کی ولادت کے موقع پہ ظہور و نزول کی گفتگو کر رہے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، مومنوں، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اہل بیت سے وفاداری نہیں ہے کہ ولادت کو ہم ظہور کہیں، یہ غداری ہے۔ یہ اہل بیت سے ظہور صرف امام زمانہ کا ہونا ہے۔
ان کی ولادت ہو چکی ہے۔ میں نے ایک بڑے شاعر کو سنا، بڑی عقیدت کے ساتھ کہا میں اس منقبت کو پڑھنے جا رہا ہوں جو میں نے بی بی شہزادی فاطمہ کے ظہور کے دن پڑھا تھا۔ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ یہ کیسا بھونڈا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے۔ نہیں، جو طاقت ہے ہماری، اس طاقت کو، اس پاور کو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اس کو دشمن خراب کرنے پہ لگا ہوا ہے۔ وہ اسی دن سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ظہور کے عقیدے کو خراب کیا جائے۔ اگر اس کو برباد کر دیا جائے تو اب اس طریقے سے اماموں کی محفلوں میں ولادت کے دن ظہور 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 کی گفتگو ہو رہی ہے، یہ بھول ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ عاشورہ عزاداری کو مختلف رنگوں سے بدلا جا رہا ہے، نہ جانے کیا کیا اس میں شامل کیا جا رہا ہے، اور جو ہماری بنیادی چیزیں تھیں اس سے دور کیا جا رہا ہے ہمیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہر انسان کو ہوشیار رہنا چاہیے، آنکھوں کو کھلی رکھنا چاہیے کہ دشمن ہم سے عاشورہ کو نہ لے۔ عاشورہ اور زمانے کے امام کے انتظار کا بڑا مستحکم رشتہ ہے۔ ہم جو عاشورائی ہیں، ہم جو ظہور کا انتظار کرنے والے ہیں، یہ ہمارا بڑا مضبوط رشتہ ہے، بہت مضبوط رشتہ ہے۔ لہذا انسان کو اس جگہ پر غافل نہیں ہونا چاہیے۔ روایتوں میں بیان کیا گیا ہے، خود آپ دیکھیے جس آیت کو آپ کے سامنے میں نے پیش کیا ہے، سورہ اسراء کی 33ویں آیت، جس میں ایک آگے وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا، جو مظلوم مارا گیا، جو قتل کیا گیا مظلومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، تو ہم نے اس کے لیے ایک ولی معین کیا ہے، وہ بھی طاقتور ولی ہے، اس کو ہم نے مضبوط بنایا ہے۔ اب وہ زیادتی نہیں کرے گا، فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ، زیادتی نہیں کرے گا، پھر ان کانا منصورا، خداوند عالم نے اس کو منصور قرار دیا ہے، یعنی اس کو مدد دی جائے گی، اللہ کی طرف سے اس کی نصرت کا وعدہ کیا گیا ہے، چھوڑا نہیں گیا ہے کہ اس کی مدد وعدہ کیا گیا ہے۔ اور اس کو انسان کو دیکھنا چاہیے۔ یہ جو سورہ اسراء کی 33ویں آیت ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، کہ اس میں 3 باتوں کو کہا گیا ہے، اور یہ 3 باتیں جو بیان کی گئی ہیں، ایک وہ ہے کہ جو مارا جا رہا ہے وہ مظلوم مارا جائے گا، من قتل مظلومن، یعنی جو شخص مارا جا رہا ہے وہ مظلوم ہوگا، یعنی جو بھی مظلوم مارا جائے گا، بے گناہ قتل کیا جائے گا، مظلوم مارا جائے گا، پہلی چیز اس آیت میں بیان کی گئی، من قتل مظلومن۔ اور دوسری بات کیا اس سوال میں، فقط جعلنا لولیہ سلطانہ، تو ہم اس کا بدلہ لینے والا بھی قرار دیں گے، یعنی جو بے گناہ مارا جائے گا، مظلوم مارا جائے گا، اس کا کوئی نہ کوئی بدلہ ضرور لے گا۔ اور تیسری بات جو اس آیت میں بیان کی جا رہی ہے کہ جس کا جو بدلہ لینے والا ہوگا اس کی مدد بھی کی جائے گی، وہ منصور بھی ہوگا، انہو کانا منصورا، یعنی خداوند عالم کی جانب سے اس کی مدد بھی کی جائے گی۔ یہ 3 باتیں اس آیت میں پیغام دیا جا رہا ہے۔ یہ آیت جو ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا کہ جو بھی مارا جائے گا، من قتل مظلومن، جو بھی قتل کیا جائے گا، فقط جعلنا لولیہ، تو اب جو اس کا ولی، جو اس کا سرپرست، جو وارث ہے، اس کے لیے ہم نے قرار دیا ہے سلطانہ، یعنی مدد ہے، یہ سلطان، طاقت قرار دیا ہے۔ فلا یسرف فی القتل، وہ قتل میں اسراف یعنی زیادتی نہیں کرے گا، انہو کانا منصورا، اس کی مدد کی جائے گی۔ اب یہ مدد کی جائے گی کہ جو بات گفتگو کی گئی ہے یہاں پر، خود تفسیر البرہان میں، بیار الرحمان میں بھی یہ بات ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بارے میں جو گفتگو کی گئی ہے، تفسیر عیاشی میں بھی یہ گفتگو کی گئی ہے کہ نزلت هذه الآیت فی الحسین علیہ السلام، یہ آیت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یہ آیت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یہ خود اس تفسیر میں لکھا ہوا ہے۔ اور اسی تفسیر میں یعنی یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ بدلہ لینے والے بھی خود امام زمان ہوں گے، یعنی امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ یہ جو یہاں پر گفتگو کی گئی فقط جعلنا لولیہ سلطانہ، یہ بدلہ لینے والا اس مظلوم کا، یعنی مظلوم یہاں پر خود امام حسین علیہ السلام کو قرار دیا گیا ہے، اور جس کا بدلہ لیا جائے گا وہ کون ہوگا؟ بدلہ لینے والا خود امام زمانہ ہوں گے۔ تفسیر البرہان میں آپ دیکھیے کہ جو روایت نازل ہوئی ہے کہ راوی کہتا ہے کہ سال تو ابا عبداللہ علیہ السلام، میں نے ابا عبداللہ علیہ السلام سے یہ سوال کیا عن قول اللہ تعالی عز وجل ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف فی القتل انہ کان منصورا۔ اس آیت کے بارے میں میں نے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، ان سے سوال کیا
کہ جس وقت یہ سوال کیا گیا کہ میں نے پوچھا کہ اس روایت کے بارے اس آیت کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں، تو اس وقت امام نے قال علیہ السلام کیا ذالک قائم آل محمد علیہ السلام، یہ قائم آل محمد ہے، یعنی امام زمانہ کی طرف امام چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ یہ کون ہوگا، یہ ولی کون ہوگا، یہ امام زمانہ ہوں گے، قائم آل محمد ہوں گے، یخرج یہ خروج کریں گے، یہ نکلیں گے، فَيَقْتُلُوا بِدَمِ الحسین، پھر اس کے بعد یہ قتل کریں گے، خون حسین کا بدلہ لیں گے۔ اور یہ جو کہا گیا اس آیت میں فلا یسرف فی القتل، تو یہ جان لو کہ ما صنع شیئا، یعنی یہ ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں کریں گے، یہ تمام اہل عرض کو بھی اگر یہ ختم کر دیں گے تو یہ زیادتی نہیں کریں گے، وہ ہوں گے اسی لائق کے قتل حسین کے، خون حسین کے بدلے میں ان کو مارا جائے، وہ ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں کریں گے، یہ ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں کریں گے، یہ امام فرما رہے ہیں۔ یعنی خود عاشورہ سے جو زمانے کے امام کا ظہور کا جو رشتہ جڑا ہوا ہے، پہلی چیز یہ ہے کہ قتل حسین کا بدلہ لینے والا خود کون ہے، وہ ہمارے زمانے کا امام ہے جس کے ظہور کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ یہ سورہ اسراء کی 33ویں آیت سے یہ بات ثابت ہے، اور ہم تو دعائے ندبہ میں پڑھتے ہیں این الطالب بدم المقتول بکربلا این المنصور علی من اعتدى، اور اس کے بعد جب یہ آیت پڑھتے ہیں عین الطالب دم المقتول بکربلا، یعنی خون شہیدان کربلا کا بدلہ لینے والا کہاں ہے، تو یہ جو خون شہیدان کربلا کا بدلہ لینے کی گفتگو کی جا رہی ہے، یہ خون شہیدان کربلا کی بدلہ لینے کے لیے کون، عاشورہ یاد کیا جا رہا ہے، ظہور امام زمان پر عاشورہ کا جو بدلہ لیا جائے گا اسے بیان کیا جا رہا ہے۔ تو پہلی چیز جو ہمارا رشتہ جڑا ہوا ہے وہ کس چیز سے جڑا ہوا ہے، امام زمانہ خود انتقام لیں گے، اور یہی تو ہے عین المنصور علی من اعتدى، یا ہم زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہیں بار بار جس میں یہ کہا گیا ہے کہ وَيَرْزُقُنِي طَلَبَ صَارِقْ مَا امام منصور، یعنی ہم اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں خدا ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم امام کے ساتھ بدلہ لیں، خون حسین کا بدلہ لینے والوں میں شریک ہوں، کون، المنصور جس کی مدد کی گئی ہے، المنصور عین المنصور، وہاں پہ بھی کہا گیا کہ جس کی مدد کی نوائے ندبہ میں، زیارت عاشورہ میں، اور یہاں پر بھی کہہ رہا ہے انہو کانا منصورا، اس آیت میں کہا جا رہا ہے، یعنی یہ آیت بتا رہی ہے کہ یہاں قتل حسین کا بدلہ لینے کے لیے جو ولی آئے گا اس کی مدد خود اللہ تعالیٰ کرے گا، اللہ تعالیٰ مدد کر رہا ہے، انہو کانا منصورا، اس کی مدد کی جائے گی۔ لہذا قتل یہاں پر ہمیں معلوم ہوا کہ امام زمانہ کے وجود سے، امام زمانے کے وجود سے یہ ہمارا عاشورہ جڑا ہوا ہے، انتظار جو ہم کر رہے ہیں اس سے جڑا ہوا ہے۔ اور خود معلوم ہے دوسری چیز یہ ہے کہ جو یہ عاشورہ اور ظہور امام زمانہ سے رشتہ جڑا ہوا ہے وہ کس چیز سے ہے، ظہور خود جو ہوگا وہ عاشور کے دن ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خود یہاں پر جو روایت ہے وہ یہی ہے کہ من القائم صلوات اللہ علیہ یقوم یوم عاشورہ یوم قتل فی الحسین ابن علی، ہمارے چھٹے امام نے فرمایا کہ جو ہمارے قائم ہیں یعنی امام زمانہ، جب ان کا ظہور ہوگا تو یہ عاشورہ کے دن ظہور کریں گے جس دن امام حسین ابن علی علیہ السلام کو قتل کیا گیا ہے، جس دن امام حسین کی شہادت کا دن ہے اس دن امام ظہور کر فرمائیں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے، یہ خود چھٹے امام کی حدیث ہے کہ جو کہہ رہے ہیں، لہٰذا اسی لیے تو ہے کہ یا اہل العالم، جب کعبے سے ظہور فرمائیں گے تو یہ اعلان کریں گے یا اہل العالم، اے دنیا والوں، یہ آواز پوری دنیا میں پہنچے گی، اور یہ آواز یہ اعلان کیا جائے گا کہ اے اہل عالم، دنیا والوں کی خدمت میں عرض کریں گے کیا، ان جدی الحسین قتل مظلوما، میرا بابا میرا جد حسین مظلوم مارا گیا ہے۔ یہ کون کہے گا، یہ زمانے کا امام جب ظہور ہوگا، عاشور کے دن ظہور کریں گے اور پہلی آواز ان کی یہی ہوگی کہ میرا جد مظلوم مارا گیا، قتل حسین کا بدلہ لینے کے لیے۔ اور تیسری چیز جو زمانے کے امام کے ظہور سے ہمارا عاشورہ کا جو مشن ہے وہ جڑا ہوا ہے، یعنی دونوں جڑا ہوا ہے، وہ یہی ہے کہ وہ فرشتے جو حسین کے حرم میں اطراف حائر حسینی میں رہتے ہیں، ان فرشتوں کے بارے میں جو 4000 فرشتے ہیں جو خداوند عالم نے وہاں پر رکھے ہیں، کہ خود چھٹے امام کا فرمان ہے کہ
ابو عبداللہ علیہ السلام یقول وکل اللہ بقبر الحسین 4000 من ملک ملکین، اللہ تعالیٰ نے 4000 فرشتوں کو وہاں پر معمور کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے 4000 فرشتوں کو وہاں پر لگا رکھا ہے کہ یہ شعث غبر یبکونہ، یہ وہ ہوں گے کہ جو واقعاً جن کا چہرہ غم سے پریشان ہوگا، جن کے اوپر آثار گرد و غبار نمودار ہوں گے، اور یبکونہ یہ گریہ کر رہے ہوں گے، امام حسین علیہ السلام پہ گریہ کریں گے، کب تک؟ الى یوم القیامہ، قیامت تک گریہ کرتے رہیں گے۔ اب فمن زارہ عارفا بحق، جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت برحق طریقے سے کرے گا، ان کے حق کو پہچانتے ہوئے زیارت کرے گا، جائے گا۔ بہرحال یہ ایک بحث ہے کہ جب ہم سفر کرتے ہیں، خدا سب کو اس سفر کی سعادت نصیب فرمائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسی زیارت ہو کہ واقعا زیارت کرنے کے لیے انسان جا رہا ہو، امام تک پہنچنے کے لیے جا رہا ہو۔ تو اب یہاں پر یہ جو کہا ہے کہ فقط جعلنا لولیہ سلطانہ، یہ کون ہوگا؟ اس کو دیکھیے، اور پھر یہ دیکھیے کہ جو فرشتے ہیں ان فرشتوں سے اس کا کیا نسبت ہے۔ فرشتے وہاں پر جو 4000 ہیں، یہ فرشتے، یہ جو بھی زیارت کرنے آئے گا عارفاً بحق، جو حسین کا حق کی زیارت کرتا ہوگا، تو شیعوہ، جب یہ زیارت کرنے کے لیے کوئی جاتا ہے تو استقبال کرتے ہیں اور اس کے بعد مشایعت کرتے ہیں، یہاں تک کہ شیعوہ حتی یبلغوہ معمنہ، یہاں تک کہ وہ پہنچا دیتے ہیں فرشتے کہاں تک؟ جہاں ان کا ٹھکانہ ہوتا ہے، جہاں تک انہیں جانا ہوتا ہے، وہاں تک انہیں پہنچا دیتے ہیں، ان کی جگہوں تک پہنچا دیں۔ وَإِن مَرِضَ، اور اگر یہ بیمار پڑتے ہیں، مریض ہوتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ عَادُوهُ، تو یہ 4000 فرشتے ان کی عیادت کرتے ہیں۔ اگر یہ بیمار پڑ جائے تو یہ 4000 فرشتے غدوۃ وعشیٰ، رات میں بھی دن میں بھی یہ 4000 فرشتے ان کی جا کے عیادت کرتے ہیں۔ وَإِن مَاتَ، اگر یہ زیارت کرنے والا مر جاتا ہے تو شہدوا جنازتہ، تو اس کے جنازے میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ فرشتے، یہ جو خداوند عالم نے حائر حسینی میں، اطراف حسینی میں، حرم حسینی میں معمور کر رکھا ہے، وَاسْتَغْفَرُوا لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک کے لیے اس سے استغفار کرتے ہیں۔ یہ 4000 فرشتے کون ہیں جو وہاں پر آئے ہوئے ہیں؟ چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ احبط الیہ، اللہ تعالیٰ نے جو 4000 فرشتے یہاں پر نازل کیے، 4000 من الملائکہ، یہ جو 4000 فرشتے نازل کیے ہیں، ہم الذین، یہ وہی فرشتے ہیں کہ حبت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم بدر، یہ وہی فرشتے ہیں جو بدر کے دن رسول اللہ کے اوپر نازل ہو چکے ہیں، رسول اللہ کے پاس نازل ہو چکے ہیں، جو خداوند عالم نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ و یوم حنین، اللہ تعالیٰ نے یوم بدر بھی مدد کیا، بہت سی جگہوں پر مدد کیا، حنین کے دن مدد کیا ہے۔ یہ مدد کس کے ذریعے کیا ہے؟ انہی فرشتوں کے ذریعے خداوند عالم نے نبی کریم کی مدد کیا ہے۔ یہ 4000 فرشتے بھیجے گئے، یہ وہی فرشتے ہیں جو بدر میں نازل ہوئے، حنین میں مدد کیا، الگ الگ جگہوں پہ اللہ کے رسول کی مدد کیا، رسول کی مدد کرنے کے لیے فرشتے آئے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہاں پر ارشاد ہوتا ہے کہ وَخُيَّرَ بَيْنَ النَّصْرِ وَبَيْنَ لِقَاءِ رسول اللہ، اور ان کو اختیار دیا گیا کہ یہ مدد کریں یا رسول اللہ کے ساتھ ملاقات کریں۔ فَاخْتَارَ لِقَاءَ رسول اللہ، تو انہوں نے اللہ کے رسول کی ملاقات کو اختیار کیا۔ فَأَمَرَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِالْمَقَامِ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وہیں ٹھہریں، یعنی اسی دنیا میں رہیں، یہیں پر رہیں۔ اور اس کے بعد کہ کہاں پر، کہاں؟ اسی قبر پر کے قریب جا کر رہیں۔ فَهُمْ شَعْثٌ غَبْرٌ، اور کیا چیز؟ يَنْتَظِرُونَ قیام القائم، یہ فرشتے اسی دن سے جو آئے ہوئے ہیں، یہ انتظار کر رہے ہیں زمانے کے امام کا۔ تو اب یہ جو 4000 فرشتے نازل ہوئے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ یہ فرشتوں کو حکم دیا گیا اللہ کے رسول کی مدد کرو، مختلف جگہوں پر اللہ کے رسول کی مدد کیا ہے مدد۔ بدر کے موقع پہ یہی تو کہا کہ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، یا اللہ کے رسول آپ نے تیر نہیں پھینکا، وَإِذْ رَمَيْتَ، جب آپ نے تیر پھینکا، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، اللہ نے تیر پھینکا۔ یہ فرشتے خدا کی نمائندگی میں جو آگے، یعنی خدا ان کے عمل کو اپنا عمل کہہ رہا ہے، تو ان کی مدد کی گئی ہے، باقاعدہ مدد کی گئی ہے۔ تو یہ فرشتے پہلی بار جو آئے تھے رسول اللہ کی مدد کرنے کے لیے آئے تھے، اور پھر دوسری ذمہ داری ان کی کیا تھی؟ امام حسین علیہ السلام کی مدد کرنے کے لیے آئے تھے۔ اگرچہ امام حسین علیہ السلام نے ان فرشتوں کی مدد کو بھی قبول نہیں کیا، کیونکہ سامنے انسان تھے فرشتے میں۔ تو اب کربلا میں یہ آئے، مدد کرنے کے لیے آئے،
وہیں پر ٹھہرے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے کہا وہیں پر رہو, قبر کے کنارے رہو, زائرین کا سب استقبال کرو, زائرین کی عیادت کرو, زائرین کی تشییع جنازہ, وہیں رہو, انتظار کرتے رہو. تیسرا کام یہ ہے کہ امام زمانہ کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں, کہ ینتظرون قیام القائم, امام زمانہ کے قیام کا انتظار کر رہے ہیں. یہ وہی فرشتے ہیں جو آئے ہیں رسول کی مدد کے لیے, مدد کیا, حسین کی مدد کے لیے, اب ظاہرین کی مدد کر رہے ہیں, ان کے چاہنے والوں کی مدد کر رہے ہیں, اور پھر اب زمانے کے امام کی مدد کریں گے. معلوم یہ ہوا کہ عاشورہ اور ظہور امام کا رشتہ جڑا ہوا ہے. اس رشتے کو انسان محسوس کر سکتا ہے کہ کس طریقے سے جڑا ہوا ہے. لہذا انسان کو دیکھنا چاہیے بنیادی طور پر جو چیزیں ہمارے سامنے, بنیاد جو شیعوں کی ہے وہ یہی ہے. شیعوں کی بنیاد توحید کے بعد اگر بعثت نبی ہے, بعثت نبی ہی کی بنیاد جو ہے وہ غدیر ہے, ولایت ہے, غدیر ہے. بعثت ہی کی جو ہمارا رکن شیعہ ہے وہ عاشورہ ہے, امام زمانہ کا انتظار ظہور ہے. یہ بنیادی عقائد ہیں شیعوں کے, اس بنیاد پر ہم قائم ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی ہم 1400 سال ہو گیا لیکن ہم آج بھی عزاداری اسی طریقے سے کر رہے ہیں, اور ہمیں کرنا ہے. یقیناً ممکن ہے کہ کوئی کچھ عزادار ایسے بھی آ جائیں جو دکھانے کے لیے کریں, دنیا کو دکھانے کے لیے کریں, کسی بھی طریقے سے کریں, لیکن اتنے مخلصین موجود ہیں اس عزاداری کے کرنے والے. یقیناً آپ بھی مخلص ہیں, خلوص کے ساتھ عزاداری کو کر رہے ہیں کہ یہ عزاداری خلوص کی بنیاد پر باقی ہے. اور اگر ہمارا خلوص ہو یا نہ ہو, جس نے خلوص سے راہ خدا میں قربانی پیش کر دیا, اس کے خلوص کی بنیاد پر یہ قربانی باقی ہے. یقیناً یہ ایام عزا ہے. آج ایام عزا کا 6واں دن ہے اور ہر جگہ پر عزاداری کی جا رہی ہے, طرح طرح سے عزاداری کر رہی ہے, اپنے اپنے اعتبار سے لوگ عزاداری کر رہے ہیں. اس عزاداری کو ہمیں اپنے نسلوں میں باقی رکھنا ہے. عزاداری باقی رہے گی لیکن فخر ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنی نسلوں میں اس عزاداری کو پہنچایا. لہذا کیوں؟ اس لیے کہ ہم تو وہ دعا ہیں کہ جو اولاد زہرا کے لیے ہم عزاداری کرنے کے لیے ہماری اولاد مرے. لہذا ہم اس ادا کو پہنچائیں, زہرا کے لال پہ ماتم کرنے کے لیے سزا کو پہنچائیں. اس عزاداری کو ہمیں پہنچانا ہے, عام کرنا ہے. سوچے, ہم آسانی سے سوچ رہے ہیں. 4 محرم سے جو پانی پر پہرا لگا تاریخ میں نہیں ملتا. 7 محرم کو حسین کے خیموں میں پانی ختم ہو چکا تھا, لیکن جب 7 محرم کو تو ایک قطرہ نہیں تھا پانی, تو آج 6 محرم ہے, آج بھی پانی تھا یا نہیں تھا کسی کو کیا معلوم. لکھنے والوں نے نہیں لکھا. یہ چھوٹے چھوٹے بچے کس طریقے سے پیاس کے لیے, پانی کے لیے تڑپ رہے. انہی چھوٹے بچوں میں ایک 6 ماہ کا بچہ بھی تھا, ایک 6 ماہ کا بچہ بھی تھا کہ جس کے بارے میں لکھا ہے کہ جس وقت حسین عاشور کے دن اس 6 ماہ کے بچے کو لے کر آئے ہیں, وہ آواز جو حل من ناصر ینصرنا کی بلند ہوئی میدان کربلا میں کہ سرکار سید الشہداء نے آواز بلند کیا, حل من ناصر ینصرنا وحل من مغیث یونسنا وحل من معین یعیننا, کوئی ہے جو مدد کرے, کوئی ہے جو مدد کے لیے آئے. تو اس آواز پر لبیک کسی نے کہا ہو یا نہ کہا ہو, لیکن سرکار سید الشہداء کہ جن کے کان قائموں کی جانب لگے ہوئے تھے, جنگ میدان میں کر رہے تھے, دشمنوں کے سامنے تھے, لیکن ہوش و حواس میں کان اپنے کربلا کے اس خیموں کی طرف تھے جہاں بیویاں تھی. بیویوں کی آواز گریہ بلند ہوئی, حسین پلٹ کر خیمے کی جانب آ گئے اور آ کے آواز پوچھا کہ کیا سبب ہے رونے کا گریہ کرنے, کیا سبب ہے. باپ نے آ کے جو سوال کیا, بیویاں جو در خیمہ پہ کھڑی تھی, فاشارہ الی الطفل, اس بچے کی طرف اشارہ کیا. وہ بچہ جو مہد سے, جو گہوارے سے گر گیا تھا, اس بچے کی طرف اشارہ کیا. ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ وہاں پر دیکھا گیا کہ حق اصغر, ارے اصغر کروٹ کے بل جو گرے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے سینوں کے بل آگے بڑھنا چاہتے ہیں. امام نے آواز دیا میرے بچوں کو لے آؤ.
ارے جب بچے کو لایا حسین نے اس بچے کو آغوش میں لیا، دھوپ کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ ابا کے دامن میں چھپا لیا۔ عزادارو جس وقت اس بچے کو لے کر گئے ہیں تو کربلا کے میدان میں جاتے ہوئے حسین چھپا کے لے گئے ہیں، ارے ننھی کلی کو دھوپ سے بچا کر لے گئے ہیں، اور لے جا کے آواز دیا ان لم ترحمونی فرحموا هذا الطفل الصغیر اما ترونه کیف یتلظى عطشانا۔ ارے میرے اوپر رحم نہیں کر رہے ہو، اس بچے کے اوپر تو رحم کر دو۔ کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو یہ کیسا ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہا ہے، تلظی یعنی یہ بیسا تڑپ رہا ہے۔ عزادارو یہ کس نے کہا؟ یہ میرے مولا اور آقا حسین نے وہاں پر کہا یہ وہ بچہ ہے کہ جس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، نہ جانے کب سے اس کو نہ دودھ ملا نہ پانی ملا، عاشور کا دن جب آیا تو پیاس سے جاں بلب ہے۔ حسین نے یہ آواز دیا ما ترونہ کیف یتلظی عطشانا، ارے نہیں دیکھ رہے ہو کیسے یہ ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہا ہے؟ کسی نے کوئی جواب تو نہ دیا، لیکن فوج عادہ سے ایک آواز اٹھی اینا اینا ارملا اختا کلام الحسین، اس آواز کا بلند ہونا تھا۔ حسین نے جلتی ریت سے بچے کو اٹھا لیا، آغوش حسین میں یہ بچہ، اور یہ آواز آئی ارے کدھر ہو؟ ادھر سے اور ملا کا تیر آیا، تیر کا چلنا تھا، فانقلب الصبی علی ید الامام، ارے بچہ باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا۔ ارے جبھی تو ماں نے دیکھا تو یہی پکار کے پوچھا یا بنیا مثلک ینہر، اے میرے لال کیا تیرے بچے جیسے بھی نہر کیے جائے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لعمرہ۔ خدایا ہماری اس مختصر عبادت کو قبول فرما، خدایا زمانے کے امام تک ہمارے اس پرسے کو پہنچا دے، خدایا ہمیں سچی عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرما، زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما، خدایا اس مجلسوں کا ثواب پرسے کی صورت میں ائمہ معصومین بخصوص زمانے کے امام تک پہنچا دے، اور اس کا جو ثواب ہے وہ تمام مرحومین جو علماء ہیں، ذاکرین ہیں، جو لوگ فرش عزا کے بچھانے والے ہیں، ان مجلسوں کا اہتمام کرنے والے ہیں، بخصوص یہ مجلس جو برپا ہوئی اس کا اہتمام کرنے والے ہیں، ان تمام مرحومین کو